کیا آپ بھی بڑھتی مہنگائی اور بڑھتے خرچ کے ساتھ ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ ہر ٹائم کی سوچ کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا، یہ سوچ آپ کو اندر سے کھائے جا رہی ہے اور کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، یعنی ڈپریشن آپ کو اندر کی گہرائیوں میں لے کے تو جا رہا ہے لیکن آپ کی ڈپریشن کا کوئی حل نہیں ہو رہا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسی سوچ جو آپ کو پریشان کرے، یقین کریں وہ آپ کو ناکام بنا رہی ہوتی ہے۔ ایسے کون سے پوائنٹس ہیں آپ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کامیاب انسان تو بن جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اس مہنگائی کے دور میں ایک کامیاب انسان اور ایک خرچ کرنے والے انسان بن جائیں گے۔ کیونکہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ خاص کر ہم ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں نا، وہ گھروں میں بیٹھے کھا رہی ہوتی ہیں اور شوہروں کے طنز طانے سن رہی ہوتی ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا ہی کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے شوہروں کی محتاج بن کے رہ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، بس گھر کے کام کاج سارا دن اسکرولنگ کرتے رہنا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کچھ طریقے سے ضائع کر رہی ہیں اور کوئی اسکل نہیں سیکھ رہی، یعنی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں بن رہی، تو یقین کریں آپ کبھی بھی ایک کامیاب نسل پروان نہیں چڑھا سکتی، کیونکہ جو عورت بیٹھ کے کھا رہی ہوتی ہے یقین کریں اس کی وہ عزت اپنے شوہر کی نظر میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے کہ اگر آپ نے اس مہنگائی کا، یعنی اس مہنگائی کے ساتھ آپ نے مقابلہ نہ کیا نا، تو یہ مہنگائی آپ کی کمر توڑ کے رکھ دے گی۔ تو کون سے ایسے پوائنٹس ہیں اگر آپ زندگی میں اپناتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی تو آسان ہو جاتی ہے، پلس آپ جو ہے نا معاشرے میں ایک عزت دار باوقار انسان کہلاتی ہیں۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یقین کریں اگر آپ نے ان پوائنٹس پہ نوٹس کر لیا نا، تو اگر آج سے ہی آپ نے ان پہ کام کرنا شروع کر دیا تو آج سے 1 سال بعد آپ خود بیٹھ کے خود پر غور کر رہی ہوں گی اور مجھے دعائیں دے رہی ہوں گی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ ہمارے ساتھ یہ پوائنٹ شیئر کیے۔ تو چلیں آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ لوگ ویڈیو میں آج دیکھیں گے میری نارمل روٹین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جناب ویڈیو کے شروع میں ہی آپ لوگوں کو میں آج چھوٹا سا پوائنٹ دکھا رہی ہوں، کیونکہ ہمارے توے گھر کے ہر کام میں ہم روزانہ توا دھو بھی رہے ہوتے ہیں، صاف کر رہے ہوتے ہیں، کچن کے کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ تھوڑی سی لاپرواہی سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک عجیب سی بلیک سی کائی ٹائپ کی اور یہ نا جلا ہوا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے ہٹانا ہے، اس کا بالکل سمپل اور ایزی وے یہ ہے کہ آپ نے توے کو چولہے پر رکھ دیا اور اتنا گرم کیا، اتنا کہ یہ دھوئیں چھوڑنے شروع کر دی۔ جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے ایک چھری لے لینی ہے اور ہر جگہ سے کھرچنا شروع کر دینا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کھرچنا آپ نے بہت احتیاط سے ہے، کیونکہ اگر ایک بھی اس کا یہ جو اڑ رہے ہیں نا کچرے، اس کے اگر آپ کے ہاتھ پہ چپک گئے انگلی پر تو وہاں آپ کے چھالا ہو جائے گا، وہ جگہ آپ کی جل جائے گی۔ توا بہت گرم ہو رہا تھا، اچھے سے اس کی گسائی کر لی، اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر کالا تیل اور ایک نیمبو نچوڑ کے اور اچھے سے برتن دھونے والی جو تار ہوتی ہے یا تار والا جو فوم ہوتا ہے اس سے اچھے طریقے سے گھس لینا ہے۔ اور پھر اگر آپ کا توا بہت زیادہ خراب ہے، اس دفعہ میرا توا کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے اور ظاہر ہے یہ تھوڑا پرانا بھی ہو گیا ہے، تو اب یہ اس طریقے سے مطلب نہیں رہا۔ مجھے نا اس کا کام کرتے ہوئے بھی ڈر لگا تھا کہ اس کا ہینڈل نہ ٹوٹ جائے، تو کیا میں نے ایک بار میں صاف کر لیا، اب دوسرے دن پھر سے میں صاف کروں گی۔ تو اگر اس کی حالت جتنی زیادہ خراب ہوگی، اگر آپ روزانہ یہ ترتیب 2-3 دفعہ کر لیں گے نا، تو 2-3 دن میں ہی آپ کا توا جو ہے وہ بالکل چمک کے صاف ستھرا نکل آئے گا۔ اور میرا تو ایک ہی باری میں صاف ہو گیا تھا، پھر میں نے دوسرے دن پھر کر لیا، تو اس طریقے سے کیا ہے کہ توا اپنی اصلی صورت اور حالت میں آ گیا تھا واپس۔ تو چلیں آئیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ بلاگ میں دیکھیں گے میرے روزمرہ کے کام، ساتھ ساتھ میری خوبصورت سی شاپنگ جو میں نے اس گرمیوں میں کی اور جو میں نے چھوٹی عید میں کی تھی، اور کپڑے درزن کے پاس پڑے رہے 2 سے 3 مہینے اور جو ہے نا ابھی سل کے آئے، تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، ساتھ ساتھ میں ان کو میں نے دھو کے بھی ڈال دیا، کیونکہ درزن سے آئے ہوئے کپڑے میں ڈائریکٹ نہیں پہنتی، مجھے ایک دم سے جو ہے نا الرجی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا میری پیاری بہنوں، ہم لوگ کیا ہے، میں خود بھی اگر اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں نا، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یار پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، گھر کے اخراجات اتنے مہنگے، کہہ رہے ہیں کہ اب تو کمر توڑ مہنگائی جو ہے نا وہ پاکستان میں ہونے والی ہے۔ تو اس مہنگائی سے پہلے ہی ہم لوگوں کو کچھ خاص قدم اٹھانے پڑیں گے اس مہنگائی کے توڑ کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے نا لڑنے کے لیے۔ اب وہ دور چلا گیا کہ ایک کماتا تھا اور سارا گھر کھاتے تھے، اب وہ دور آ رہا ہے نا کہ آپ نے خود بھی کمانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کمانے کی طرف لگانا ہے، اور آپ کا شوہر تو کما ہی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک انسان کی کمائی سے جو ہے نا وہ گھر اس طریقے سے نہیں چل سکتا، تو کوشش کریں اپنے اندر جھانکیں۔ دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی چیز اور ہماری غلطی کہاں ہے، وہ یہاں ہے کہ ہم بیٹھ کے نا اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے تو گھر والے ہمیں گھر سے باہر نہیں چھوڑتے،
میرے شوہر کی تو اجازت نہیں ہے، میں چینل نہیں بنا سکتی، میں اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھا سکتی، میں کوئی اسکل سیکھنے نہیں جا سکتی، او ہو مہنگائی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، میرے سسرال والے ایسے ہیں، میں نے تو سختیوں میں مشکلوں میں وقت گزار دیا، میں نے تو بس گھر کے کاموں میں وقت گزار دیا. مطلب یہ ساری باتیں اور دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا، جس کا قصوروار معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، سسرال والے بھی ہو سکتے ہیں، شوہر بھی ہو سکتا ہے، سب ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ناکامیاب بنایا، انہوں نے ہمیں ایک کامیاب انسان نہیں بنایا. تو پلیز آج سے ہی آپ نے سب سے پہلی عادت جو چھوڑنی ہے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑا. یہ جو بلیمنگ گیم ہے نا، یہ ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ. دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، تبھی میں ناکامیاب ہوں. یہ چیز جو ہے نا، آپ کو وقتی طور پر تو بہت تسلی دے دیتی ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن یقین کریں آپ کی آنے والی زندگی کو یہی چیز مشکل بنا رہی ہے. تو سب سے پہلے جو آپ نے چیز چھوڑنی ہے نا ایک کامیاب انسان بننے کے لیے، تو آپ نے بلیمنگ گیم کو چھوڑ دینا ہے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دینا ہے. تو ہی یقین کریں آپ اپنی زندگی میں آگے جائیں گے. دیکھیں اگر آپ کچھ کرنے والا بندی ہیں نا، یا کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو یقین کریں آپ کر جائیں گی، آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہاں جب آپ کامیاب ہونے لگیں گی تو بہت سارے لوگ جو آپ سے جلتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہوں اپنی زندگی میں، آپ ذلیل ہو کے زندگی گزاریں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں. وہ ایسی ایسی باتیں کریں گی کہ آپ خود حیران ہو رہ جائیں گی کہ یار میں تو ایسی ہوں ہی نہیں، یہ کیسی باتیں. تو کوشش کریں ان رشتوں سے دوری اختیار کریں، ان رشتوں کو اوائڈ کرنا شروع کریں، ان رشتوں میں زیادہ بیٹھنا چھوڑ دیں. بعض اوقات ہمارے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں نا جن میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایسے رشتوں سے تھوڑی سی دوری اختیار کریں، تھوڑا اپنے وقت کی بچت کریں. آج ہی اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں نا، دیکھیں اس ویڈیو سے آپ نے آج ہی عہد کرنا ہے، اور آپ نے اگر آپ کو نہیں آتا کام کاج، ٹھیک ہے، تو آپ ایک اسکل چنیں، اور اسکل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو ہے نا بچوں کو پڑھانا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے نا سلائی بھی ہو سکتی ہے، کڑھائی بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں آج کتنا خوبصورت آج کل جو ہے نا بکرے اور دمبے اور گایوں کی وہ کڑھائیاں چل رہی ہیں، پینٹنگز چل رہی ہیں. اس طریقے سے لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں. اور ہم لوگ وہ طبقہ ہیں جو بیٹھ کے یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ سمجھدار لوگ جو کام محنت کر کے وہ آپ لوگ کی ریلنگ ڈال رہے ہوتے ہیں، ریلیں اور کنٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کما رہے ہوتے ہیں، اور آپ بیٹھ کے اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آج ہی ارادہ کرنا ہے کوئی اسکل کرنے کا. اس اسکل میں آپ کی بیکنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ گھر سے اپنی بیکنگ شروع کر سکتی ہیں. اس اسکل میں جو ہے نا آپ کو کھانا پکانا ہو سکتا ہے، یعنی آپ مختلف اسکولوں میں جائیں، ان کے ساتھ تھوڑی عاجزی سے ان کے ساری سے آپ بات کریں کہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو، جیسے کٹس ہو گئے، پاستا ہو گیا، اور جو ہے نا بہت ساری چیزیں، کھٹے آلو ہو گئے، چھولوں کی چاٹ ہو گئی، سینڈوچز ہو گئے، بہت ساری چیزیں میں نا آپ کو لا کے آپ کے بریک ٹائم پر سیل کیا کروں گی. اور جو میری سیل ہوا کرے گی نا تو میں اس سے اپنا گھر چلایا کروں گی. بہت سے ایسے رحم دل لوگ ہیں دنیا میں جو ہمیں کاروبار کرنے کا موقع دیں گے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اپنی زندگی کا خوبصورت وقت، یعنی جو محنت کرنے کا وقت ہے نا، وہ گوا دیتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور خوبصورت اسکل بھی ہو سکتی ہے جو کہ پارلر کا کام ہو سکتی ہے. یقین کریں پارلر کے کام میں اگر آپ پورے مہینے میں 2-3 دلہنیں بھی تیار کر لیتے ہیں نا، اور ان کی کاسٹ آپ 10,000 بھی رکھتے ہیں، تو 30,000 مہینے کے آپ کے کہیں بھی نہیں گئے. اور جب آپ کوئی اسکل سیکھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو کام کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کام خود آپ کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتا ہے. دیکھیں یہ نہیں کہ کبھی آپ سلائی کریں، کبھی آپ کڑھائی کریں، کبھی آپ بیکنگ کریں، کبھی نہیں. آپ ایک چیز کو چنیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ورنہ آپ جو ہے نا وہ بے ڈول بینگن کی طرح یوں ہوتی رہیں گی، اور آپ کی زندگی کوئی مقصد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو پہلے اگر آپ کی بیکنگ ہے تو آپ بیکنگ کی طرف جو ہے نا اپنا سارا کنسنٹریٹ لے آئیں، مختلف بیکری والے سے بات کر لیں، اپنے گھر کے باہر پوسٹر لگا لیں کہ یہاں کیک ملتا ہے، یہاں بیکنگ کی جاتی ہے، آرڈرز لیے جاتے ہیں، یا اس طریقے سے. یا پارلر کا کام آپ پہلے مکمل 2-3 مہینے تھوڑا خرچ کر لیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی سونے کی بالی، کوئی ٹاپس، کوئی کچھ بھی، کوئی تھوڑی سی سیونگ لگائیں اور آپ پارلر کا کام سیکھ لیں. اس کے بعد آپ یقین کریں اگر آپ اچھا کام کرنے والی ہوگی نا، پہلے تو وہ پارلر والی ہی جہاں آپ کام کر رہی ہوں گی آپ کو جاب آفر کر دے گی. اس کے بعد آپ جاب کر لیں، کچھ عرصہ تھوڑا آپ تجربہ لے لیں، اس کے بعد جو ہے اپنے گھر میں آپ پارلر کھول لیں. یقین کریں کام آپ کے پیچھے بھاگ کے آئے گا، آپ کو کام کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا.
اور ساتھ میں آج کل کتنی آن لائن اسکلز آ رہی ہیں، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے چلے وقت تھا، اب ہم ہاؤس وائف ہیں، ہمارے پاس ذمہ داری ہیں، اب وقت ہمارے اوپر گزر گیا، اگر ہم سیکھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو ان اسکلز کی طرف لائیں، آن لائن اسکلز کی طرف لائیں، اور انہیں جو ہے نا اصلی زندگی بھی گزارنی سکھائیں، کمانا سکھائیں، اور جو ہے نا یہ زندگی بھی گزارنی سکھائیں، تاکہ انہیں بچپن سے ہی ایک، اب جیسے سمر ویکیشنز ہو رہی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتی ہیں کہ ہم لوگ ماؤں کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں 2 مہینے 3 مہینے، اگلے کو بھی پریشان کر دیتے ہیں، ان پہ ہی بوجھ بن جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا اپنے گھر کو پیچھے سے بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ بس جو زندگی تھی ہم نے اپنی کھانے پینے عیش و آرام گپ شپ میں گزاری، اب آپ نے سمر ویکیشنز میں اپنے بچوں کو امیزون کورس کروانے ہیں، جو کورسز آج کل آئے ہوئے ہیں، جو بھی کنٹینٹ کے کورسز ہو رہے ہیں، سب کچھ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، خود کوشش کریں کہ آپ بھی جائیں اور سیکھیں، یقین کریں اگر آپ سیکھیں گی 2 3 مہینہ، پھر آپ 2 3 مہینہ کام اس پہ شروع کریں گی، آپ 5 6 مہینے میں اور 6 مہینے میں آپ آگے محنت شروع کریں گی، 1 سال بعد آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کی ریپوٹیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ نے میں آپ کو بتاتی ہوں، اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے بچوں کی خواہشات کو ماریں، اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا نہ کریں کہ نہیں میرے بچے گزارا کیوں کریں، اپنے بچوں کو گزارا کرنا سکھائیں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اسکل سکھائیں، انہیں بچپن سے ہی کمانا سکھائیں، انہیں تھوڑے میں گزارا کرنا بھی سکھائیں۔ تو ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا مستقبل پروان چڑھائیں گی، اور آپ ایک کامیاب عورت بنیں گی۔ تو بس اگر آپ نے آج سے ہی اگر یہ سارے عہد کر لیے نا اپنے ساتھ، تو یقین کریں آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سب سے بڑی چیز اپنے فیصلے کرنے سیکھیں۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کمفرٹ زون سے اپنی نکل ہی نہیں رہے ہوتے، اور یقین کریں یہی کمفرٹ زون جو ہے نا ہماری زندگی کو برے طریقے سے تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم سوچ کے ایک وقت آتا ہے کہ بس پڑ جاتے ہیں سائڈ پہ، بس وہ وقت پھر کام کا نہیں ہوتا، اور پھر ہم وہ ساری زندگی کا ارمان رہ جاتا ہے دل میں، ایک خواہش، ایک خلش رہ جاتی ہے کہ کاش اس وقت میں نے کوئی قدم اٹھا لیا ہوتا۔ تو اگر زندگی آپ کو کوئی موقع دے رہی ہے نا تو پلیز آپ اس کو خطا نہ کریں، اور فٹ سے آپ قدم اٹھائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ کبھی بھی یہ نہ آج کا کام کہتے ہیں نا کل پہ نہ چھوڑیں۔ دوسری بات جو سستی ہوتی ہے نا، یہ آپ کا مستقبل، آپ کے خوابوں کو کھا جاتی ہے، تو سستی کو ایک طرف رکھیں، کمفرٹ زون سے نکلیں گے نا یار تو آپ لوگ خود دیکھیں گے زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا نا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، تو بلیو می آپ کی جو معاشرے میں عزت ہوگی نا اور مقام ہوگا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ بہت ساری بہنیں کہیں گی کہ ہم لوگ کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، دیکھیں یہ سب کے سب بہانے ہیں۔ اگر آپ ان بہانوں سے نکلیں اور دنیا میں جھانکیں تو دنیا میں بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر آپ کو واقعی میں نہیں چھوڑا جاتا تو آپ ان بندوں کو کنونس کریں، انہیں بتائیں، انہیں اعتبار میں لیں، اور تھوڑا گھر سے نکلیں اور کوشش کریں۔ یہ جو چھوٹی سی موبائل کی اسکرین ہے نا، یہ ہماری زندگی بہت برے طریقے سے تباہ کر رہی ہے، اس سے تھوڑی دوری اختیار کریں۔ دیکھیں سمجھدار لوگ ہیں جو اس کی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے کما رہے ہیں، اور ہم بے وقوف لوگ ہیں جو دیکھ کے ان کی کمائیاں بنا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی کچھ کنٹینٹ بنانا سیکھیں، کچھ بھی کرنا سیکھیں۔ دیکھیے جب میں یوٹیوب پر آئی تھی نا تو مجھے ککھ بھی نہیں آتا تھا، صرف میں نے آہستہ آہستہ ویڈیو بنانی شروع کی، پھر ایڈیٹنگ پہ گئی، کائن ماسٹر کیا شروع میں، پھر ان شارٹ پہ گئی، آہستہ آج الحمدللہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں چینل کو کہ 1 سال میں چینل کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اب بھی کنسسٹنسی سے کام کر رہی ہوں۔ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ کہ ویڈیو کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، کبھی ویوز ہزاروں میں چلے جاتے ہیں، کبھی ویوز 100 میں رہ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کی چیزیں تو نا ہم لوگ کو ڈی موٹیویٹ کریں گی، یاد رکھیں، لیکن یقین کریں یہ آپ خود دیکھیں کہ آپ اگر زیرو سے دیکھیں گی نا خود کو، زیرو ویوز سے، اور آج کے ویوز میں دیکھتی ہوں تو یقین کریں میں خوش ہو جاتی ہوں، مجھے اپنی محنت کا پھل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کسی بھی طبقے میں، کسی بھی کام میں اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کو کنسسٹنسی سے رہنا پڑے گا، اور اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو جو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان پہ آپ عمل کریں، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے لائیں، بری عادتوں کو زندگی سے نکالیں، کمفرٹ زون سے باہر آئیں۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بس کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سوتے ہیں، موبائل دیکھتی، ٹی وی دیکھا، گپ شپ لگائی۔ آپ نے یہ سب عادتیں
چھوڑ دینی ہے۔ جو لوگ آپ کو سست بنا رہے ہیں، جو لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ کو کام کاج سے روک رہے ہیں، یقین کریں یہ لوگ آپ کے دشمن ہی ہیں، اور یہ بات آپ کو بعد میں جا کے پریشان کرے تو اس سے پہلے ہی آپ اپنے دوست دشمن کو پہچانیں اور جو ہے نا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، کام کی طرف آئیں۔ یقین کریں اگر آج آپ اپنے کام کر لیتی ہیں نا تو مستقبل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کی اولادوں کا روشن ہوگا۔ تو جناب یہ تھا میرے آج کا خوبصورت سا ولاگ جس میں آپ لوگوں نے دیکھی میری گرمیوں کی شاپنگ، اور یقین کریں جو سوٹ دو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ صرف اور صرف 1900 کے میں نے عام سی کوہاٹ کی دکان سے لیے تھے، اور جو ون پیس آپ دیکھ رہے ہیں نا قمیص اور شلوار، وہ دونوں میں نے 1600 روپے کے ون پیس لیے تھے۔ یہ وہ سوٹ تھے مجھے جو بجٹ کی زیادہ تھے، کیونکہ صرف میں تو نہیں ہوں نا، بچے بھی ہیں، پھر بچوں کے چپل، بچوں کے کپڑے، پھر گھر کے اخراجات، پھر عید، تو اس طریقے سے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ چلنا پڑتا ہے۔ تو بس یہ 4 جوڑے ہی تھے جو میں نے سلوائے اور اپنے بچوں کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں پہلے ہی۔ تو بس اس طریقے سے جو ہے نا الحمدللہ پورا سال خوبصورت طریقے سے کچھ پچھلے کپڑے پہننے میں، کچھ ان کپڑوں کو پہننے میں گزر جائے گا، اللہ کا شکر کرتے ہوئے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا دن بھی آئے گا جب ہم بھی اپنا والیٹ، اپنا کارڈ پیسوں سے بھرا ہوا لے کر جائیں گے اور اچھی اچھی جگہوں سے شاپنگ کریں گے اور اپنے مستقبل کو سنورتا دکھیں گے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔